السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ مکی ہے، یہ مکی ہے، وہی 135 آیہ، اس میں 135 آیات ہیں، بس 8 رکوعات اور 8 اس کے اندر رکوع ہے جو سورۃ طٰہٰ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ طٰہٰ، یہ روح مقطعات ہے۔ ما اللہ عنہ بمرادی ما انزلنا علیک القرآن، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں نازل کیا آپ پر قرآن لتشقى، تاکہ آپ بد نصیب رہیں، اس لیے نازل کیا۔ الا تذکرة لمن یخشی، اور ہم اس لیے نازل کیا ہے تاکہ نصیحت کو حاصل کریں، لمن یخشی، اس وقت کے لیے، یعنی قرآن نصیحت بنا کر اتارا گیا ہے اس شخص کے لیے یخشی جو اللہ کی حیبت سے ڈرے، برے انجام اس کے نتیجوں سے ڈرے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اتارا جانا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا، زمینوں کو اور آسمان بلند بلند وغیرہ آسمانوں کو بنانے والے، پیدا کرنے والے کی طرف سے اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ وہ کون ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے، عرش پہ مستوی ہے۔ اس پر انشاءاللہ مفصل بات کریں گے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں، وما بینہما، جو ارض و سما کے مابین ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وما تحت الثری، ثری اس کیچڑ کو بولتے ہیں جو زمین کی نچلی تہہ میں ہے، اس کے بھی نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا پیدا کرتا ہے، وہ مواد ہے کیچڑ۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ اوپنلی بات کریں، اونچی آواز سے بات کریں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ جانتا ہے جو پوشیدہ بات ہو یا پوشیدہ راز ہو، اور جو بہت مخفی چھپ چھپا کے بات کی جائے یا اس کو سیرہ راز میں رکھا گیا ہو، تو سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات گرامی ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف وہی۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے بڑے خوبصورت نام ہیں، جو بھی اللہ کا آپ نام پکارے۔ ایک جگہ قرآن میں جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اس میں سے جس کو بھی آپ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام ہیں، جس کو پکاریں گے یا حی یا قیوم هو الاول والآخر والظاہر والباطن الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن، سارے اللہ کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شروع ہوئی طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں، 2 حرف ہیں، طا اور ہا۔ طٰہٰ کا معنی بعض کا ہے اچھا انسان، اچھا اخلاقی انسان بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے نبی محترم، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہ کیا کہ کوئی بد نصیب رہے، خطاب تو رسول پاک کو کیا ہے، ساری امت اس میں شامل ہے۔ پڑھے قرآن، عمل کرے قرآن پر، تو پھر اس کو نقصان ہو جائے۔ اے بندے والے جاگ رہے ہو نا، سلام علیکم، آپ کو سلام بھی ہو۔ میرا اعلان ہے، میرا ذاتی ایمان کا دعویٰ ہے، کوئی قوم، کوئی شخص اللہ کے فرمان کے مطابق کرے عمل، اور رسول پاک کے فیصلوں، ارشادات، بیانات پر عمل، تو سنا دے مجھے نقصان ہو گیا ہے، میری بات، اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ مجھے یاد ہے ایک صحابی، ذرا ڈاکٹر صاحب حدیث بیان کر رہے ہیں
کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ رسول پاک نے فرمایا جو بندہ اس دعائیہ کلمہ کو پڑھتا ہے صبح و شام، کم از کم 3 بار 7 بار بھی پڑھ لے، تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے، حملوں سے اور زہریلی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن جو بیان کرنے والے ہیں وہ فالج زدہ ہے، تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو سبحان اللہ تاکہ روٹی کھانا ذرا آسان جلدی ہو جائے۔ تو اب وہ سننے والا محسوس کر رہا ہے اور بیان کرنے والے بھی محسوس کر رہے ہیں۔ جب حدیث بیان کر لی تو فرمانے لگے رسول سچا ہے، اللہ سچا ہے، یاد رکھو جس دن یہ حملہ ہوا تھا مجھے پڑھنی یاد نہیں رہی۔ جواب آ گیا۔ ہم بھی تو کچھ کریں نا۔ وضو کی حالت میں کتنے لوگ ہیں جو دعویٰ کہتے ہیں ہم وضو کی حالت میں سوتے ہیں؟ کتنے وہ لوگ ہیں جو بیان کریں ہم سنت رسول کی تعلیمات کے مطابق بستر پر بیٹھ کے دعائیہ کلمات پڑھ کے سوتے ہیں؟ سینکڑوں میں ایک آدھا دانا شاید ہو، باقی سارے باہر۔ وہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے، وہ تبصرہ کر رہا ہے، کرکٹ پہ تبصرہ کر رہا ہے، وہ بل پہ تبصرہ کر رہا ہے، وہ میاں نواز شریف پہ تبصرہ کر رہا ہے، وہ علامہ عمران صاحب بات کر رہا ہے، وہ پنجاب کی وزیر اعظم کے پیچھے گالیاں دے رہا ہے، یہ دو ساری رات رانا باغ دن سے اٹھ کے پھر یہ قصور کیسے ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا بسم اللہم بسمک اموت و احیا، میرے اللہ میں تیرے نام پر مرنے لگا ہوں، بسمک اموت و احیا، میں زندہ ہوں گا تو تیرے نام سے ہوں گا۔ جب وہ جاگتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها۔ 24ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب لوگ سوتے ہیں میری اجازت حکم سے ان کو نیند آتی ہے، لیکن جب وہ سو جاتے ہیں نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، ان تمام کی روحوں ہمارے قبضے میں ہوتی ہیں۔ پھر ہم صبح ان کی روحوں کو بھیج دیتے ہیں، پھر موقع دے دیتے ہیں، ایک دیہڑی اور لا رہا، ایک دیہڑی اور لا رہا، تو کیا کمایا؟ جو اگلا دن ہے وہ پہلے سے بھی برا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے ہر وہ شخص ناکام ہے جس کا آنے والا دن پہلے دن سے برا اور بندہ ہو، ہر وہ شخص کامیاب ہے جس کا آنے والا دن پہلے والے دن سے اچھا ہو۔ اگر یہ ہے تو بشارتیں خوشخبری ہیں، ہم نے خود موازنہ کرنا ہے، کیا کھویا کیا پایا ہے نا جملہ، کیا کر رہے ہیں؟ گالیاں کتنی دی ہیں، سوالہ کتنی بن پڑا ہے، لوٹا کتنا ہے، فراڈ کتنا کیا ہے، جو کام بولے ہیں، بدتمیزی کہاں کی ہے، ماں طول میں کمی کہاں کی ہے؟ یہی معاشرت ہے نا، اس پر غور تو کریں۔ تو میرے اللہ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نبی محترم ہم نے قرآن پاک کو بد نصیبیوں کے لیے نازل نہیں کیا، خوش نصیب بننے کے لیے نازل کیا۔ یہ ممکن نہیں قرآن پڑھے، یاد کرے، تہجد پڑھے، اشراق پڑھے، اس کے مطابق زندگی گزارے تو اس کے سامنے بد نصیبی آ جائے۔ لیکن ایک بات تھوڑی سی قابل وضاحت ہے، ہم بد نصیبی کا ترجمہ کرتے ہیں غریبی، یہ غریب ہونا بد نصیبی نہیں، ہماری دوڑ ساری زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ میں مالدار کس طرح ہوں، میرے پیسے کہاں سے زیادہ آئے، یہ تو حیا نہیں کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کتنی رقم اور کتنے پیسے، علی مرتضیٰ کچھ بھی نہیں، اور یہ جنتی ہیں، اللہ کی وجہ سے جنت فردوس کے وارث بننے والے ہیں۔ جناب بلال کے پاس نہ دکان، نہ مکان، نہ کوئی شے، نہ کوٹھی، نہ مارکیٹ، نہ دکان، کوئی شے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن سید الانبیاء نے فرمایا بلال مجھے بتا تو صحیح جب کہ مومن ہوئے ہو، مسلمان ہوئے ہو، تیرا خوبصورت پسندیدہ عمل کیا ہے؟ رسول پاک پوچھ رہے ہیں۔ وہ محبت کے ساتھ رونے لگے، اللہ کے رسول میں بیچارہ آپ کا شگرد ہوں، ماڑا بنوں، میں نے کیا بتانا ہے؟ سرکار نے فرمایا تیرا محل جو اللہ نے جنت میں بنا دیا ہے نا، تو چلتا ادھر ہے، تیری آوازیں میں نے ان کانوں صدقے جان دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نصیبیں تقسیم کیے ہیں، کیسے کیسے خوش نصیبیاں ہیں، بات نہیں سمجھ آ رہی؟ فرمایا بد نصیبی والا چکر کوئی نہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ کسی کو مال زیادہ، کسی کو تھوڑا، یہ پیمانہ اور یہ معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ اللہ کا محبت اور پسندیدہ کتنا ہے اور بد نصیب کتنا ہے۔ اللہ تذکرۃ لمن یخشی، مگر ہم نے اس کو نصیحت بنایا اس شخص کے لیے جو ڈر جاتا ہے۔
کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے. کس سے ڈرتا ہے؟ برے انجام سے. کس شے سے ڈرتا ہے؟ جہنم کی سزاؤں سے، قیامت کی ذلتوں سے. اس شخص کے لیے ہم نے نصیحت بنایا. باقی فارغ پھر تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس قرآن کا نازل کیا جانا اس ذات کی طرف سے جس نے آسمان و زمینوں کو بنایا، بلند و بالا آسمان بنائے اور طے طے 7 آسمان بنائے بغیر عمد ترونہا، جس کے نیچے کوئی سٹون اور پلر نہیں بنایا. حضرت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فیکٹریاں چلانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا میں ہماری اوقات جناب ڈاکٹر صاحب یہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. کئی دو مثال دی، یہ سادہ تر مال ہے، اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے؟ میری جیب میں کاغذات بھی ہیں. میں عرض کرتا ہوں یار تم پڑھے لکھے لوگ ہو، دم چھو کرنے والے لوگ ہو، حافظ قرآن ہو لگاؤ، دم کر کے سہارے کے بغیر میرا رومال کھڑا کر بولو نا. سارے صوفی نہ جاؤ، صوفی کی بات ہو. یہ وہ دوڑ جگہ جو کہتے ہیں کہ ہم کو بخشوائیں گے، اے رومال نہیں کھڑا ہوتا ہوں تو یہ کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ کھڑا ہو سکتا؟ تھی ٹیبل والے بندے پرانے کھڑا کر دیں. اب یہ برتن ہے نا، اس کا منہ فارغ ہے، جب اس کو الٹائیں گے تو ہر شے سے فارغ ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا جتنے دودھ والے جانور ہیں میں نے ان کے پستانوں کا منہ ہی نیچے الٹا دیا. برتن بھرا ہوا ہے، منہ نیچے لٹکا ہوا ہے، لیکن ایک قطرہ باہر نہیں نکلتا. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر پستان کی اندر ایک سوراخ نہیں کئی سوراخ ہیں، اور ہر سوراخ کے اندر میں نے ویل کاغ نصب کر دیے. اے اس رب کا یار مقابلہ، اس رب کو چھوڑ کر جو بندہ دائیں میں جاتا ہے اس سے زیادہ کوئی دنیا میں ڈنگر ہے ہی. فرمایا اس قرآن کو اس نے نازل کیا ہے جس نے آسمان بنائے ہیں، زمینیں بنائی ہیں، بڑے بلند و بالا آسمان. جہاز کتنی بلندی پہ ہوتا ہے؟ میں نے بھی ماشاءاللہ بہت سفر کیا ہے جہاز میں. تو کئی دفعہ کپتان اعلان کرتا ہے لو جی ہم 38,000 میل کی بلندی پہ سفر کر رہے ہیں. کرتے ہیں 38,000 مزید جو ادھر ہی ہوتا ہے، وہ چاند ستارے روح پہلا آسمان وہ تو قریب ہی پہنچے. تو میرے رب نے پہلا آسمان وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، لاکھوں کروڑوں کہکشائیں، کتب دارے، زحل، مشتری، چاند، سورج فٹ کر کے فرمایا یہ میری بناوٹ ہے، اس پر غور کرو. ایک بار دیکھو، پھر دیکھو، پھر دیکھو. ثُمَّ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِعًا وَحَسِيرًا. تھک کے چور ہو کے تیری نظریں واپس آ جائیں گی، لیکن میری کاریگری میں آپ کو نقص نظر نہیں آئے گا. اس رب نو چھڑ دیو کہ کمپول شاہ کی قبر سے لمبا پیر ہو گیا ہے نا. کمپول شاہ بزرگ تے نہ رکھا زندہ پیر، کمپول شریف زندہ پیر، یہ معنی مردے پیر بھی ہے. خود الرحمن علی العرش، یہ بات ہے آنے والی. الرحمن علی العرش استوى، یہ ذرا باریک بات ہے، غور کر رہے ہیں. رحمان عرش پہ بلند ہے، عرش پہ مستوی ہے، عرش پہ بلند ہے. اب عرش کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اور وہ سارے حضرات توجہ فرمائیں. ہماری مساجد میں علماء کرام بد نصیبی کے ساتھ اور ان کے ساتھ نظمیں نعتیں پڑھنے والے، گویے قوالیاں کرنے والے کچھ جملے پڑھتے ہیں. لوگ ڈال دیتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، 5 دن اپنا رہے دے. وہ کہتا کیا ہے؟ ان ساری دنیا سو گئی ہے تے عرشاں دے آ جا چپ کر کے. کیوں جی سنے نا کئی دفعہ؟ ان ساری دنیا سو گئی ہے تے سونے عرشاں دے آ جا چپ کر کے. یہ 100% بکواس ہے. عرش میں کوئی اللہ کے علاوہ مستوی نہیں ہوا. باقی سب عرش میں نہیں گئے. رسول پاک قرآن عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی. عرش پر نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ محمد الرسول اللہ. عرش پہ مستوی ہے، صرف اللہ پہ مستوی ہے. اور یہ سوال استوا یا استوی، توجہ درکار ہے تھوڑا سا، تسی بھی دھیان نہ سنائیں، تسی بڑے کرو بندے. عربی لغت میں استوا کا ترجمہ، مستوی کا ترجمہ ہوتا ہے، سمجھ لینا. ایک یہ ہے جس طرح میں بیٹھا ہوں، اس کو بولتے ہیں مربع، چوکڑی باندھ کے بیٹھنا. ایک ہوتا ہے جس طرح کرسی پہ وہ بیٹھا ہو، ایک جس طرح سواری پہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے.
گھوڑے پہ بیٹھنا، کرسی پہ بیٹھنا، مربن بیٹھنا، تمام پہ عربی لغت میں استوى یستوی کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے آ کر مسجد نبی میں سوال کیا، کیونکہ امام مالک مسجد نبی مدینہ میں پیدا ہوئے، جوان ہوئے، مسجد نبی کے خطیب امام بنے، محدث اور فقیہ تھے اپنے دور میں، اور سب سے پہلی کتاب حدیث کی مرتب کرنے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو کتاب کا نام ہے موطا امام مالک، یہ حدیث کی کتاب میں نے کئی سال کتنے داروں میں پڑھائی، ادھر بھی پڑھائی ہے، جامعہ اسلامیہ میں پڑھائی ہے، کئی جگہ پڑھائی۔ تو وہ امام صاحب کے پاس شخص آیا اور کہنا جی مجھے سمجھ نہیں آئی استواء اللہ، جو اللہ کا مستوی ہونا ہے، اس کا کیا مفہوم بنتا ہے؟ میں پہلے آپ کو کہا تھا ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں، تھوڑا سا سوال مشکل ہے، تو 2.5 انچ پیچھے ہو جانا کہ انہوں سے سانی ہو جانا اپیل چاہ تو 2 جگہ ہو اوپر لے جگہ سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا استواء اللہ معلوم من کتاب اللہ، اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا معلوم ہے اللہ کی پاک کتاب کے ذریعے، لأن اللہ یقول ثم استوى علی العرش، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں پھر عرش پہ مستوی ہوا، عرش پہ بلند ہوا۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا ضروری اور واجب ہے۔ والسوال عنہ، ہاں وہ ایک بات کہتے ہیں والکیف مجہول، پھر میں کہہ دیتا ہوں استواء اللہ معلوم من کتاب اللہ، والکیف مجہول، جو کیفیت ہے کس طرح ہے وہ مجہول ہے، نہ اللہ نے بتائی ہے نہ رسول پاک نے پوچھا ہے، رسول پاک نے بتائی ہے کیفیت کیا ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، کیفیت اور کیف کس طرح ہے بے مجہول ہے۔ والایمان بہ، ایمان لانا اس پہ ضروری ہے۔ والسوال عنہ بدع، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اگر یہ مانتا ہے ٹھیک ہے، امام مالک فرمایا اس بندے کو یہاں سے نکال دو، اس سے غلیظ بندہ میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا۔ کیوں بھلا؟ فرمانے لگے جب اللہ نے آیت نازل فرمائی تھی تو امت کی کریم لوگ وہاں موجود تھے، جب رسول پاک نے آیت پڑھ کے سنائی ہے، ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ، حضرت عمر فاروق موجود رضی اللہ، حضرت عثمان موجود رضی اللہ، کہتے جاؤ، حضرت طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ، یہ سارے صحابہ موجود ہیں، کسی نے سوال نہیں کیا، انہوں نے کہا جو اللہ نے کہہ دیا سارا کچھ ٹھیک، جو نبی پاک نے کہہ دیا سارا کچھ ٹھیک ہے۔ ہوں مرچاں لگیاں نے کس طرح نہیں کہتے کیوں مانتے نہیں، عرش کیوں کہتے نہیں، برش کیوں کہتے نہیں، یہ بات کس طرح ہے، وہ بات کس طرح ہے؟ فرمایا یہ سوال کرنا ہی بدعت ہے۔ اللہ مستوی علی العرش ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے، نہ صحابہ نے پوچھا نہ رسول پاک نے جبرائیل سے پوچھا۔ یہ مسئلہ ہے اللہ عرش میں۔ اگلی بات سننا، عرش جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے اللہ نے پیدا کیے۔ کتنے فرشتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں نثال دماغ کہ جبرائیل امین اللہ اکبر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی جبرائیل امین کے ذریعے کہ جن فرشتوں کو عرش اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے ان کے بارے میں اپنی امت کو کچھ بتا۔ سوال ہی سمجھ لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اللہ نے اجازت دے دی رسول پاک کو امت کو بتا دو فرشتہ کتنا بڑا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 70 سال یا 100 سال کا ذکر ہے مستند حدیث میں۔ یہ والی جگہ جو ہے گردن سے کندھے تک کا یہ ٹکڑا شولڈر جس کو بولتے ہیں، 70 سال سوار چلتا ہے، جتنا فاصلہ بنتا ہے اس فرشتے کا یہ ٹکڑا اتنا ہے۔ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا؟ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بات جہاں بکواس کرنے والا سب سے بڑا کذاب اور لعنتی ہوتا ہے، یہ رسول پاک نے فرمایا۔ 4 فرشتے اللہ نے پیدا کیے، انہوں کو فرمایا کہ میرے عرش کو اٹھاؤ۔ 4 فرشتے لگے ہوئے ہیں، ٹیل لا کے بس ہو گئی، کہنے لگے اللہ نہیں جو کہنا بس ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سبق پڑھایا، وظیفہ بتایا، جس کو زبان رسالت نے فرمایا ہے ھذا کنز من کنوز الجنہ، یہ وظیفہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ وہ ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، پڑھے تو پڑھ لا حول ولا قوت
الا باللہ، یہ وظیفہ بتایا اللہ نے فرمایا اب یہ پڑھو تمہارے اندر قوت پیدا ہو جائے گی، تم عرش کو اٹھا سکو گے۔ ان 4 فرشتوں نے یہ وظیفہ کیا تو ان کے اندر اللہ نے اتنی قوت پیدا کر دی اللہ کا عرش کو اٹھا سکے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم اس وقت پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو مینگو پارٹی میں دعوت نہ دی ہو تو وہ وہاں پہنچ جائے، ہم دیکھ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ مولوی صاحب بھی آ گئے تھے انہوں سے دے نہیں سی، یہ بھی آ گئے۔ قرآن مجید کے اندر ہی لکھا ہوا ہے قیامت پر اللہ تعالیٰ 8 فرشتے بنائیں گے، 4 سے ایک سنبھالا نہیں جائے گا، 4 اور فرشتے۔ یوم سمانیہ، یا کسی حدیث کی یا خبر تاریخ کی نہیں ہے، نہ کسی انکر نے بتایا، قرآن مجید کیا ہے یوم سمانیہ، اس کے اندر 8 فرشتے ہوں گے کیونکہ اللہ کی جلالت کا روب اتنا ہوگا اور اس کا اتنا روب ہوگا وہ 4 فرشتے بھی کار نہیں کرنے۔ یہ اشارہ کیا ہے اللہ عرش پہ مستوی ہے، اور کون ہے وہ؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، کوئی شے چھٹی نہیں، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، جو زمینوں آسمانوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، جو سارے زمینوں کے اندر کیچڑ ہے اس کے نیچے جو ہے وہاں سے لے کر سب کچھ اللہ ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم جہری بات کرو، ڈنڈل والا پوجے میں درویش باندھے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اللہ پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے، جو انتہائی سر وَأَخْفَى، پوشیدہ بھی جانتا ہے اور جو اس سے زیادہ مخفی ہے، سب سے زیادہ مخفی چھپا اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود پر حق نہیں مگر صرف وہی، لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام ہی اچھے ہیں۔ نام کیا ہیں؟ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، المصور، اول، آخر، ظاہر، باطن۔ فرمایا جس کو بھی پکارو گے، فرمایا ہم سارے سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، مسئلہ بھی حل کرتے ہیں۔ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا مجھے پکارا کرو تو میرے نہ گل مت کریا کرو تو میں تمہارے مسئلے حل کراں۔ ایک جگہ بیان آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ رس جائے میرے نہ گل نہ کرے تو نہ منگے، مینوں بندہ چنگا نہیں لگتا۔ جیڑا بندہ منگے تے چمٹ کے منگے تے زیادہ منگے تے ہر وقت منگے، وہ سانو بندہ بڑا چنگا لگتا۔ تسی دسو یہ خالق اور مخلوق کا یہ فرق ہے۔ اس واسطے جناب ملک صاحب ایک بندہ کہندا جی میں جا رہا مکے تو میں ایک کام کرنا، جی تساں کی کام کرنا؟ میں اللہ کے نال جا کے زید لانی، تو میں کہنا جی میں آیا تو 2 کام میں کر، ایک تو معافی منگنی تو معافی لے کے جانا ہے، تو دوسرا جنت دا وعدہ کرا کے جانا ہے میں جنت ہی تواڈے کو لینا ہے۔ پھر کی کیویں لو گے؟ میں اڑی کراں گا، میں چمٹ کراں گا، میں رواں گا، میں اظہار کروں گا، میں اس کی تعریف کروں گا اور میں کہوں گا اللہ کو بتا تیرے علاوہ کون ہے جس سے جا کے مانگوں، تو بتا جس کے پاس اختیارات ہوں، تو بتا جس کے پاس جنت ہے، تو بتا وہ بندہ جو معافیاں دے سکتا ہے۔ یہ سارے کام اختیار سٹیٹس ہی دے رہے تھے، میں تیرے کو نہیں مانگنا، معافی بھی تیرے کو لینی ہے تو جنت بھی دے۔ آج ڈٹ جاؤ۔ کسی بندے نے کہا تھا یہ سر تیرے سامنے یوں ہی پڑا رہے گا جب تک نہ کہا تو نے بخشا قصور تیرا۔ جب یہ نیت بنا کے بسم اللہ پڑھ کے سر سجدے رکھ کے شروع ہو جاؤ، اللہ سونے سر رکھ دیتا ہے تو میں چکنا کوئی نہیں، جب تک تو نے کیا چل چھڑ دے جان تو سر معاف کر دے۔ ایک کیفیت بناؤ، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے رب نے وعدے فرمائے ہیں جو بندہ میرے پاس آتا ہے میں پھر اس کو رلاتا نہیں، جو آتا ہے میں اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ سید الانبیاء نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، جب بندہ لرزتے ہاتھوں سے کب ہاتھوں سے میرے سامنے دعائیں مانگ رہا ہے، شفا مانگ رہا ہے، عزت مانگ رہا ہے، ایمان مانگ، تو اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے بندے کے ہاتھ واپس کر۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملہ کو فرما دے جس سے ہماری عاقبت اچھی ہو جائے، جنت مل جائے، جہنم سے بچ جائیں، سزاؤں سے بچ جائیں، اللہ کے نام پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ طٰہٰ، یہ رکن مقدس ہے، اللہ علم مرادی سورت کا نام ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن، نہیں نازل کیا آپ پر رسول کریم قرآن کو لتشقیٰ، تاکہ بد نصیب رہیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ ہم نے اس کو نصیحت بنایا ہے
اس شخص کے لیے جو ڈرا، جو ڈرے گا۔ تنزیلا ممن خلق الارض، یہ اتارا جانا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو، بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا، بنایا۔ الرحمن، وہ الرحمن ہے، العرش استوى، جو عرش پہ مستوی ہے، عرش پہ بلند ہوا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو آسمانوں زمینوں میں ہے، وما بینہما، جو ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، جو سب سے نچلی جگہ و کیچڑ ہے زمینوں کے، وہ بھی اسی کا۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر مخاطب جو ہے کھانے کو کہا، جو آپ کی جہری بات کریں وہی جانتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، سر کا معنی ہوتا ہے بید، اسرار، بید بھی جانتا ہے، پوشیدہ باتیں بھی جانتا ہے۔ وَأَخْفَى، اور زیادہ جو جس کو مخفی اور چھپا کے رکھا گیا وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، کوئی معبود برحق نہیں مگر صرف وہی۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے نام سارے اچھے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی اچھے بنیں اور اچھے الہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا بنائیں۔